اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہو رہی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی بد نیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر درود بھیجا کرو۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اپنا نہیں۔ یہ دنیا اور اس دنیا کے لوگ سب دھوکہ ہیں۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دین اور دنیا ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وقت کا کام گزرنا ہے، برا ہو تو صبر کرو اور اچھا ہو تو شکر کرو۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے۔ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق بھر سکو۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب اور کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں، وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، مگر انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تمہارے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کی وجہ سے تمہارے والدین تم سے اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ رب کائنات ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اپنی پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ناپسند کو قبول کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہوتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ دعائیں تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے تو سجدے بوجھ نہیں لگتے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اللہ تمہیں بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی بن سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ انسان کو بہت ساری دوستیاں نہیں بنانی چاہیے۔ دوست بے شک ایک ہو لیکن سب کی کمی پوری کر دے، ایسا دوست جو آپ کو خود سے زیادہ اچھے سے جانتا ہو۔ مفت میں صرف ماں کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے،
मगर अब मुझे समझ आई कि अपनी मनपसंद चीज हार कर अल्लाह को पा लेना ही असल जीत है। तभी तो हर जीत पुरसुकून नहीं होती और हर हार बेसुकून नहीं होती। उस 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले को उसकी खबर नहीं। बस इत्मीनान रख, उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। 3 चीजें हाफिजे को ज्यादा तेज करती हैं: मिसवाक करना, रोजा रखना, कुरान पाक की तिलावत करना। रिश्ते मर जाते हैं, उनको भी ग़िज़ा चाहिए, एहसास की, साथ की, मोहब्बत की और सबसे बढ़कर इजहार की। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता मगर फिर भी वो मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखते हैं और बेशक वो सब कुछ अता करने वाला है। अमीरों से न डरो बल्कि गरीबों की आहट से डरो, इसलिए कि अगर अमीर भागेगा तो हाकिम के दरवाजे पर जाएगा और गरीब ने आह भर ली तो वो अल्लाह के दरवाजे को खटखटाएगा। जो शख्स जुमा के दिन अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो और अपने रब से आजिज़ी और इनकिसारी से खैर तलब करने वाला हो, उसकी हर मुराद पूरी होती है। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम से किसी ने पूछा, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप नीचे क्यों बैठे हैं? आपने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। अच्छे लोगों के साथ उनकी गलतियों की वजह से ताल्लुकात ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि उनकी गलतियां भी गलती से हुआ करती हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया, दोस्त बनाओ तो ऐसा कि जिससे तुम्हारी इज्जत महफूज रहे। ऐसे घर पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती जिस घर के लोग उसके जिक्र से गाफिल रहते हों और बदकलाम और गाली गलोच करने वाले हों। जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो माँ से बदसलूकी, जिससे इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। ऐसा इंसान हमेशा अल्लाह ताला की रहमत में रहता है जो हर वक्त अल्लाह ताला को खुश करने की फिक्र रखता हो और उसका फर्मा बरदार बंदा हो। नाश्ते से पहले अंगूर खाने से चेहरे का रंग सफेद हो जाता है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो जिंदगी की तलखियों की वजह से खुद तल्ख नहीं होते, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात कहते हैं। बेहयाई से अगर बचना है तो तन्हाइयां पाकीज़ा करनी होगी। माशरे भी तब पाकीज़ा होते हैं जब तन्हाइयां पाकीज़ा हों। ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है, इसलिए हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। सब मुंह की बातें हैं, बस हमारा दर्द हमसे और रब से बेहतर कोई नहीं जानता।